بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تھوڑا سا خاموش بیٹھے، انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ آپ کے لیے جائیں گے، صرف اس سے زیادہ وقت نہیں لے جائے گا انشاءاللہ، کیوں تو بیان کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد پھر نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر کھانا بھی کھانا ہے. اس کے بعد آپ لوگ بہت جلد اپنے مکانات پہ پہنچ جائیں گے. ہمیں دور جانا ہے، زیادہ دور نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سے دور ہے، اس لیے بہت جلد انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. یہ جو بچے قرآن شروع کیے ہیں 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں ماشاءاللہ. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جس سے قرآن کو ماننے والے بھی اور قرآن کو چاہنے والے بھی اور اس کے علاوہ بھی اس ہر کوئی جو ہے اس سے مستفید ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کریم نازل جو ہوا ہے صرف اور صرف ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے اور اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے گا. تو ابھی میں نے خطبے کے اندر ایک قرآن کریم کی مختصر سی آیت اور ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسے کرائیں گے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ابھی اپنے پاکیزگی اور ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، کب اٹھنا ہے اور کب سونا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن انہیں قرآن کریم کی کئی صورتیں یاد ہیں. اور جیسے کہ ماشاءاللہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، تقریباً 2-2.5 گھنٹے بچوں کا یہ پروگرام چلا، جس کے اندر ہر بچے نے اپنی جو ہے مافی ضمیر کو ادا کیا اور ہر بچے نے جو محنت استاد نے کی اور جو بچے نے محنت کی اس کا مظاہرہ کیا، جس سے دل بڑا خوش ہوا. اللہ جو ہے اساتذہ کو بھی اور ان طلباء کو بھی اور ان کے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کو بھی اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے. کیونکہ صرف استاذ کا کمال نہیں ہے، نہ صرف طالب علم کا کمال ہے، نہ صرف سرپرستوں کا، بلکہ تینوں کو ملا کر کے محنت ہوتی ہے. صرف ایک اگر کوئی استاذ محنت کرے، طلباء محنت نہ کرے تو اس کا کوئی جو ہے نتیجہ سامنے نہیں آتا. اسی طرح سے صرف طلباء محنت کر رہے ہیں، استاذ کی محنت نہیں ہے تو بھی نتیجہ سامنے نہیں آتا. دونوں کی محنتیں ہو رہی ہیں، سرپرستوں کی توجہ نہیں ہے تو بھی نتیجہ سامنے نہیں آتا. اگر نتیجہ چاہیے تو اس کے لیے تینوں کی محنت ہے. جب تینوں کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ضرور نتیجہ سامنے آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. انگریز اور باطل طاقتوں نے قرآن کو میٹنا چاہا، نسخے جلا دیے گئے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے. اور ابھی جو بچوں نے ہمارے سامنے اس کا مناظرہ سامنے پیش کیا، ہمارے سامنے ان کے جو معاذرات پیش کیے کہ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں، قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں، قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، قرآن کریم میں کتنے زبر زیر پیش ہیں. ان چیزوں کو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محفوظ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی زندہ مثال ہے کہ مدارس کے اندر تو قرآن کریم کو زبانی یاد کرایا جا رہا ہے، قرآن کریم کا فہم سمجھایا جا رہا ہے، سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے، لیکن ان مکاتب کے ذریعے سے بھی طلباء کے اندر وہ چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، وہ صلاحیتیں اجاگر کی جا رہی ہیں، وہ چیزیں ان کے دل دماغ میں بٹھائی جا رہی ہیں جس کو اللہ نے ذمہ داری لی ہے. ہاں یہی ہے، انہی چیزوں کے ذریعے سے بچے آگے بڑھیں گے اور قرآن کی اور اسلام کی حفاظت ہوگی. اس لیے میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مکتب کی حاضری کو ضروری سمجھیں. کیسے؟
اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور مکتب کی چھٹی نہیں ہوتی، تو ہم اسکول کی چھٹیوں میں نانی کے پاس، دادی کے پاس، ماموں کے پاس، پھپھی کے پاس چلے جاتے ہیں اور مکتب بند ہو جاتا ہے۔ لیکن مکتب کی چھٹی ہو گئی، اسکول کی چھٹی نہ ہو تو نہ ماں باپ بھیجتے ہیں نہ بچے جاتے ہیں کہ اسکول چلا جائے گا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی اہمیت ہمارے نظروں میں ہے اور مدرسے کی مکتب کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے بچے اور بچوں کے سرپرست یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، ضروری سمجھ لیں کہ مکتب کی غیر حاضری کسی حال میں ہم قبول نہیں کریں گے، ہر حال میں مکتب میں جائیں۔ ایک دن کی غیر حاضری ہماری نہیں ہوگی۔ روایتوں میں لکھا ہے، بزرگوں کا اقوال ہے کہ بچے کا ایک دن کا سبق جس میں وہ غیر حاضری کرتا ہے تو اس کی نوسط 40 دن تک رہتی ہے۔ بچے کے سبق سمجھ میں ہی نہیں آئے، اس لیے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ غیر حاضری نہ کرے، اور سرپرستوں سے گزارش ہے کہ بچوں کا خیال کرے۔ بچوں کو جیسے اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں اسی طرح سے مکتب کے لیے تیار کریں کہ یہی مکتب کے بچے ہم آپ کے سامنے جو عرض کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب جو ہمارے سامنے تشریف فرمائے، جنہوں نے سال بھر محنت کی ہے، اور اکابر علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ڈائریکٹ مدرسے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ بھی مکتب میں ہی پڑھ کر کے آگے بڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی مکتب کی تعلیم حاصل کر کے آگے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مکتب کی تعلیم یہ بنیادی تعلیم ہے، اس مکتب کو مضبوط کرنا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اس مکتب کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اب کیسے مکتب کو مضبوط کریں؟ کہ بلڈنگ بنائے، اس کے لیے RCC کا کام کرے؟ نہیں، مکتب کے مضبوط کرنے کا کیا کام ہے وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو مدرسے کے اس مکتب کے مدرس کو مضبوط کریں۔ وہ کیسے؟ کہ انہیں جو ہے باقی دنیاوی جو خیالات ہیں، ان کی جو دنیاوی ضروریات ہے، اس کو ہم پوری طرح سے انہیں پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ہم سب مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، مزدور کی مزدوری کتنی ہے ایک دن کی؟ ہر ایک کو معلوم ہے کم سے کم 500 روپے، اس سے کم کوئی مزدوری میں بلائے تو کوئی نہیں آئے گا۔ اب تو مزدوری کرنا مزدوروں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ بولو اس کے بتا کیا ہے؟ دن بھر میں ہم کام کر دیں گے، ہر ایک کو 1000 روپے 1200 روپے 1500 روپے مزدوری گرے گی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کی، دنیا کی مزدوری کی قیمت ہے، لیکن ایک اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سکھایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں، اس کی قیمت ہمارے نگاہوں میں نہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اس مکتب کے مدرس کے دنیاوی جتنی ضروریات ہیں اس کو جو ہے خود کفیل بنائے، اسے دوسری اور کسی چیز کی طرف نگاہ دوڑانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ یہیں بیٹھا قال اللہ اور قال رسول کرتا رہے۔ ان بچوں کے دل دماغ میں اللہ رسول کے کلام کو پیوست کرے، اور بستی کے ایک فرد کے اندر بھی جو ہے دین کی شعاع بھر دے، اس کو فارغ کرے۔ یہ سب سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں۔ یہ مکتب کے مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے علاوہ جیسے ابھی ماشاءاللہ بہت سارے طلباء کو انعامات دیے گئے، بہت سارے بچوں کو جو ہے قرآن کریم لائے گئے، ان کو انعامات سے نوازا گیا، یہ بھی جو ہے مکتب کو مضبوط کرنا ہے۔ جیسے بچوں نے امتحان دیا، اب تو یہ سالانہ امتحان ہوا ہے، میری گزارش ہے حافظ صاحب سے کہ وہ ہر سہنا ہی امتحان لے، ہر 3 مہینے میں ایگزام ہو ان بچوں کا، اور اس کی کارگزاری قوم کے سامنے آئے تاکہ امت کو پتا چلے کہ کیا محنت ہو رہی ہے، اور پھر جو بچے اس پر اول پوزیشن، دوم پوزیشن، سوم پوزیشن حاصل کرے، انہیں اچھی رقم سے اور اچھی کتابوں سے ٹرافی کے ذریعے سے انہیں انعامات دیا جائے۔ کب دیا جائے؟ انہیں جو ہے ان کے جو شوق کی چیزیں ہوتی ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کی، وہ چیزیں انہیں پیش کی جائیں، چاہے وہ 100-200 روپے کی ہوں، لیکن اس سے بچوں کی ہمت بڑھے گی اور بچے آگے بڑھیں گے اور بچے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور یہ ہمارا مکتب ایک مدرسے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، آج یہ مکتب کے بچے ہیں، کل ہمارے گاؤں کے ایک عالم دین بنیں گے، ہمارے گاؤں کی ایک عالمہ بنے گی، اور وہ آگے بڑھ کر کے علاقے کو کھڑا کرنے والی بنے گی۔ اسی لیے ابھی ہمارے گاؤں سے ایک بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے، مدرسہ البنات تاکی نگر امباجویل روڈ پر مدرسہ ہے، تو وہاں پڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے اس مکتب سے
نکلنے والی ایک ایک بچی اس مدرسے میں جائے گی اور وہاں سے عالمہ بن کر کے اپنے گھر کو سدھارے گی اور اپنے علاقے کو درست کرے گی. اس لیے سارے سرپرست بیٹھے ہیں وہ عزم کر لیں گے انشاءاللہ اپنے بچیوں کو عالم بنائیں گے, عالمہ بنائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی عالم دین بنائیں گے. جیسے ابھی بچوں نے تقریر کی کہ عالم دین کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ ہنر بھی سکھائے. ہاں انہیں جو ہے آپ جو ہے ادھر پڑھاتے ہوئے انگلش بھی پڑھا سکتے ہیں, 10ویں اور 12ویں کے ایگزام دلا سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے پانوں کا جو مدرسہ ہم سب جانتے ہیں, جلسے کے اندر ہم نے کہا کہ یہاں 10ویں تک کی تعلیم کا جو انہیں ٹی سی بھی دی جائے گی, انہیں تعلیم دی جائے گی. الحمدللہ ابھی مراٹھی کی تعلیم وہاں دی جا رہی ہے, مراٹھی طلباء سیکھ رہے ہیں. اس لیے اب مدارس کے اندر بھی مراٹھی, انگلش اور میتھ وغیرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اپنے بچوں کو مکتب سے نکلنے کے بعد انہیں جو صرف ادھر انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنانا بلکہ انہیں عالم دین بھی بنانا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنتے ہوئے عالم بنیں گے, انشاءاللہ قوم کی خدمت کریں گے, لٹیرے نہیں بنیں گے, قوم سے لوٹنے والے نہیں بنیں گے, 10 کی چیز 100 روپے میں نہیں بیچیں گے, انہیں جو ہے انجیکشن کے بہانے آپریشن کا خرچہ نہیں لیں گے. کب ہوگا؟ جب وہ عالم دین بنیں گے ساتھ ساتھ, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول جو بتایا ہے, جو سمجھایا ہے, جو سکھایا ہے وہ ان کے سامنے رہے گا. اور جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ طلب مدارس کے مدرسین کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, جو مکالمہ بچوں نے پیش کیا کہ اتنی تنخواہ میں کیا ہوتا ہے. بھئی ہم نے ان مکتب کو اور ان مدرسے کے مدرسین کو, مساجد کے ائمہ کو کمزور کس نے کیا؟ ہم ہی نے کیا نا, ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے تنخواہیں کم دی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تنخواہ کم ہوتی ہے. ہم تنخواہ بڑھا کر کے دیں, ہر کوئی جو ہے عالم دین بنانے کی کوشش کرے گا. جیسے اسکول میں پڑھانے والے کی ٹیچر کی تنخواہ 70,000 ہو سکتی ہے, تو کیا ایک مکتب کے مدرس کی تنخواہ 50,000 نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کو چاہنا چاہیے. ہم جب دل پہ لیں گے تو انشاءاللہ ہر کوئی کہے گا کہ نہیں, میرے بچوں کو عالم بنانا ہے, میرے بچوں کو حافظ بنانا ہے, میرے بچے کو جو تو دین کا داعی بنانا ہے. کیوں کہ اس کی دنیا بھی اس سے حل ہونے والی ہے. تو میرے بھائی دوست عزیزو, زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کی ذمہ داری ہم نے اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے, اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا. اسی لیے ہم آگے بڑھیں. ہاں ہم آگے بڑھیں, تھام لے جو بڑھ کر پیالہ اسی کا ہے. جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو قبول کریں گے. تو اس بات کا ایک عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو عالم اور عالمہ بنائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کرنی ہے, ہم جو ہے اپنے گھر کے اندر اس کو ماحول کو برقرار رکھیں گے, محنتیں کریں گے, کوششیں کریں گے. اور اسی طرح سے میں نے تنخواہ سے متعلق بھی کہا. دوسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم ڈاکٹر بنو گے, ڈاکٹر بناؤ گے, انجینئر بناؤ گے وہ بہتر ہے, بلکہ دنیا میں کوئی بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جس کو اللہ اس کے رسول نے بہتر کہا. تو سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے گا اور اس کو سکھائے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو عزیزو, ہم اپنے علماء کی قدر کریں گے, انشاءاللہ ان کی قدر میں اضافہ ہوگا. ویسے تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ جو بھی اس کو اٹھائے گا اللہ اس کی عزت کو اوپر اٹھائیں گے, اور جو اس کو اپنے پشت پیچھے ڈال دے گا, اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دے گا, اللہ اسے ذلیل رسوا کر دیں گے. جس کو شاعر نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کے پاس کیا تھا سوائے قرآن حدیث کے کچھ نہیں تھا. آج ہم نے اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں. جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل ہے, جس کو دیکھو موبائل لیے بیٹھا ہے, اس کو مطالعہ کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے آپ سے کہ جیسے یہ بچے پڑھ رہے ہیں, ہم بھی ہفتے میں 1 دن نکالیں, روزانہ کا 1 گھنٹہ نکالیں. حافظ صاحب تو مستقل 24 گھنٹے مسجد میں ہے. جب آپ چاہیں, جب آپ کے پاس وقت ہے, آپ آئیے اور قرآن کے حلقے لگائیے, اپنے قرآن کو درست کیجیے اور اپنے سینے کو قرآن سے منور کیجیے, ورنہ یہ سینہ ویران ہو جائے گا, یہ دل ویران رہ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے, جس گھر کے اندر جیسے آدمی نہیں رہتے وہ ویران ہو جاتا ہے, اس طرح سے وہ دل ویران ہو جاتا ہے جس دل کے اندر قرآن نہ ہو.
اس لیے تمام سے میری گزارش ہے، اور یہ دو باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمام احباب جو ہے اپنے اپنے ارادے کریں اور اس کی کوششیں کریں کہ ہم قرآن کو حافظ صاحب کے پاس آ کر کے قرآن کو سیکھیں گے اور اپنے بچے اور بچیوں کو مکتب میں بھیجیں گے، اور جن کی تعلیم مکتب سے ختم ہو جائے انہیں مدرسے کی طرف روانہ کریں گے اور انہیں مدرسے میں عالم حافظ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔